الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور جنتیوں میں ان کی بے ساختہ پکار ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ۔ اور جنتوں میں ان کی ایک دوسرے کے لیے یہ دعا ہوگی، سلام یعنی سلام علیکم، اور ہر بات کے آخر میں ان کا یہ کہنا ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ نیک عمل کرنے والے اور ایمان والے جنت میں ہوں گے۔ اب جنت کے معمولات کیا ہوں گے؟ جنت کے اندر ایمان والے کریں گے کیا؟ یہاں پہ تو ہم نوکری کرتے ہیں، ہاں جی، فوج میں نوکری کر لی، پولیس میں نوکری کر لی، کسی ٹیکس کے محکمے میں کر لی، اور کسی محکمے میں کر لی، ہاں جی، عدالتی محکمے میں کر لی۔ جنت میں نوکریاں تو ہونی نہیں، ہاں جی، اور اگر وہاں پہ بھی کام کرنا ہے تو پھر جنت کس چیز کی؟ بھئی یہ مشقت ہے، یہ محنت ہے، اس دنیا میں محنت ہے، یہاں پہ کام کرنا ہے۔ جیسے ریٹائرمنٹ کے بعد بندہ سکون کی زندگی گزارتا ہے، وہاں پر ریٹائرمنٹ تو میں نہیں کہہ سکتا، انعام ہے اللہ کا، اور اس کی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اب وہاں پر کیا معمولات ہوں گے؟ رات کو بیٹھ کر کچھ میں نے تھوڑا سا اس پر تحریر کیا ہے، پہلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جو طبقہ آئے گا، جو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کے سب سے جو عرفہ اعلیٰ سپریم جو طبقہ ہوگا، وہ ہوگا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ ان کی نعمتیں اگر میں گنوانا شروع کروں تو ایک الگ سے اس کے لیے چیپٹر چاہیے، پورا کئی دن چاہیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کیا کیا انعام عطا فرمائے گا۔ پھر آ جاتا ہے ان کے اصحاب کا، ہر نبی کے مخلص صحابہ۔ پھر آ جائیں گے حضرات صالحین، ہاں جی، اور ان صلحاء کے بعد پھر آئیں گے جی عام مسلمان۔ ان میں پھر آ جاتے ہیں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے 4605 نمبر پر، النبیون والصدیقون والشہداء والصالحون لحسن اولئک رفیقا۔ ٹھیک ہے نا جی، انبیاء، شہداء، صالحین یہ بہترین رفیق ہوں گے۔ ایک تو بات یہ پتہ چلی کہ پہلا طبقہ حضرات انبیاء کرام کو ہوگا، پھر صدیقین جو حضرات انبیاء کے مخلص صحابی ہیں۔ میں مثال کے طور پر آپ کو عرض کروں تو جیسے حضور کے 4 یار ہیں، صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، عشرہ مبشرہ، اس طرح جو زیادہ قریب انبیاء کے ہوں گے وہ پھر زیادہ اونچے مقام اور مرتبے کے فائز ہوں گے۔ دیکھیں ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، ہم دن رات ہر سانس کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، شکر کرتے رہیں، اللہ کی قسم ہماری ساری زندگی کو اکٹھا کر دیا جائے نا، ساری زندگی کی عبادات کو، تو ایک مرتبہ جو صحابی نے ایک صحابی نے صرف زندگی میں ایک دفعہ چہرے رسول کی زیارت کی ہے، وہ عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ چہرے کا دیکھنا آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ افضل ہے۔ ان کی شخصیت کو مقام اور مرتبہ بھی اسی وجہ سے ملے۔ پھر شہداء کو اللہ، پھر صالحین یعنی اولیاء اللہ کو رفیق مقام عطا، پھر ہم جیسے جو ہے نا جی گناہ گار، اور عام جو مسلمان ہوں گے ان کا کیا ہوگا؟ یہ سے مسلم شریف کے اندر 194 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ یجتمع المؤمنون یوم القیامۃ فیقولون لو تشفعنا الى ربنا فیأتنا آدم ثم یرفعون الى ابراہیم ثم الى موسیٰ ثم الى عیسیٰ ثم الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیشفع۔ قیامت کے دن مومنین جمع ہوں گے اور کہیں گے کاش ہم اپنے رب سے شفاعت کی طلب کریں، اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر سب سے ہوتے ہوئے آپ جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور پھر حضور ہم جیسے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ آقا جی ہماری شفاعت فرمائیں گے، تو پھر اب پہلا سٹیپ یہ ہوگا، بھیا اللہ کے ولی بھی بخشے گئے ہیں، ان کی ایک ایک زندگی کا لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے ہوتا ہے۔ ہم جیسے گناہ گار بندے، مجھ جیسے
بغض بھی ہے سینے میں، کینہ بھی ہے، حسد بھی ہے جی، لڑائیاں بھی ہیں، جھگڑے بھی ہے، بد کلامی بھی ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہیں جی، تو پھر وہ گریڈ تو نہیں حاصل کر سکتے نا. تو پھر ہم حضور کی شفاعت کے صدقے ہی جنت میں جائیں گے. پہلا سٹیپ تو یہ ہوگا، ہم شفاعت انبیاء کرام علیہ السلام کے درگاہ سے ہوتے آقا جی کی بارگاہ تک پہنچیں گے اور حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک ہمیں جنت عطا فرمائے گا. پھر اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے ہاں بھائی اب جنت آ گئے، اب اس میں کیا ہوگا؟ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. سورہ زاریات کی 15 اور 16 نمبر آیہ مبارکہ ہے. متقین باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں عطا کرے گا اسے لے رہے ہوں گے، بے شک وہ دنیا میں نیکوکار تھے. اب دوسرا سٹیپ ہوگا، اب ہم جائیں گے جناب جنت کے اندر، باغات دیکھیں گے، آہا ہا، شرابن طہورہ کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، آہا ہا، حوض کوثر کی نہر ہوگی. ہم دیکھ کے یہ للچائے پڑے ہوں گے ہاں جی، کبھی سیب کھا رہے ہیں، کبھی کیلے کھا رہے ہیں، کبھی انگور کھا رہے ہیں، کبھی آم کھا ہیں ساری. تو دوسرا سٹیپ ہوگا جناب جنت کے اندر داخلہ اور انجوائمنٹ. آؤ بھئی باغات کے اندر آ جاؤ ہاں جی، اور جو ان کو اللہ نے دیا وہ اس میں سے کھا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی. اور جو بھی خواہش کریں گے ہاں جی وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. جو بھی خواہش کریں گے، ہر ایک کی اپنی ہوتی، ساڈے ورگے غریباں دی ہوندی ہے. ہم جناب گوشت کھائیں گے، بکرے کا گوشت کھائیں گے، اب تو سوچ بھی نہیں سکتے نا اتنا مہنگا ہو گیا ہاں جی. تو جو بھی تیتر کھانے، بٹیر کھانے، جو بھی آپ کا دل کرے گا کھاؤ بھائی، جس کی جو تمنا ہو. پھر میرے آقا جی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها اعدها اللہ لمن اطعم الطعام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام. صحیح ابن حبان کی 509 نمبر یہ روایت ہے. جنت میں ایسے محلات جن کا بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا، انہیں ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو پھیلاتے ہیں اور راتوں کو نماز پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں. اب تیسرا سٹیپ، پہلا شفاعت، دوسرا جنت میں داخلہ. اب جنت میں ہم گھومتے تو نہیں پھریں گے نا، ہمیں گھر بھی چاہیے ہے نہیں، رہنے کے لیے گھر بھی چاہیے. تو پھر اللہ ارشاد فرماتے، اللہ کے حبیب فرماتے ان کے لیے پھر محلات ہوں گے. کیسے؟ ٹرانسپیرنٹ محلات، باہر سے دنیا دیکھ رہی ہوگی، آہا ہا کیا بات ہے، اندر کی خوبصورتی باہر جھلک رہی ہوگی. پھر اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب فرماتے ہیں کہ انہیں پھر ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا جو کھانا کھلاتے. ہاں ظاہری بات ہے وہاں پہ غلمان ہوگی، ہوریں ہوں گی. اب ظاہری بات ہے ہم نے خود تو نہیں ہانڈی روٹی کرنی. کھانے پینے کے لیے بڑے لوگ کیا کرتے، کچن میں خانسامہ رکھتے ہیں، پکانے والا الگ، کپڑے برتن دھونے والا الگ ہے، سارے مطلب سارا کچھ. آج کل یہ اس کا ایک نظارہ آتا ہے فرنشڈ گھر، کہ آپ جو ہے نا جی گھروں کے اندر داخل ہو جائیں، آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، نہ برتن خریدنے کی ضرورت، نہ آپ کو فرنیچر خریدنے کی ضرورت، نہ آپ کو کوئی اور چیز کرنے، پورا فل تیار، چابی پھڑو جی گھر انٹر ہو جاؤ. بس ہمارے لیے محلات تیار ہوں گے، اس میں حور و غلمان بھی ہوں گی، کھانے بھی تیار کیے جائیں گے. اور پھر اللہ فرماتا ہے یہ کن کے لیے ہوگا؟ یہ بڑی اہم بات پہلی جو حضور نے اس کی نشانی بنائی، فرمایا افشی السلام، جو لوگوں کو سلام کرتے ہیں، چلتے پھرتے راستے میں کوئی بھی ملا مسلمان اس کو سلام کیا. دوسرا جو نماز پڑھتے ہیں. تیسرا سب سے اہم رات کی نماز کے بارے میں، اس رات کی نماز جو لوگ سو رہے ہوں، عشاء کی اور فجر کی یہ دو نمازیں جو ہیں بڑی اہم ترین، ان دو میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں. اور بالخصوص فجر کی نماز، اس میں زیادہ دنیا سو رہی ہوتی. تو جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں ان کے چانس زیادہ بڑھ گئے ہاں جی، کیونکہ ان کی گارنٹی حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا. پھر اللہ ارشاد فرمایا فاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، ہر قسم کے پھل جو وہ پسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت جس کی وہ خواہش کریں گے. یہ سورہ واقعہ کی 20 اور 21 نمبر آئے مبارک ہاں جی. بٹیرے بھی ملیں گے، بطخیں بھی ملیں گی،
ہر چیز جو بھی آپ پسند کرتے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت نقشہ قرآن نے اور آپ جناب نے کھینچا ہے ایمان والوں کے لیے جنت میں ہم کیا کیا حاصل کریں گے، ہے نہیں۔ پھر تفسیر بغوی والے کہتے ہیں 4 جلد میں صفحہ نمبر 237 میں کہ وہ تمام لذیذ چیزیں کھائیں گے جن کی وہ خواہش کریں گے بغیر کسی تکلف کے۔ وہاں پر کوئی بینک بیلنس کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے خرچہ اس دنیا میں کرنا ہے۔ یہ ہیں وہ بینک، یہ وہ ہیں بینک، مساجد، مدارس، وہ چیز جگہیں ہیں جہاں پر آپ نے ڈپازٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ ڈپازٹ کر لیا، بس اگلے جہان موجہ ہو جائیں گی۔ چائنا کے اندر مجھے ایک دوست آئے، کاروبار کرتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں پوری دنیا میں، تو وہ کہنے لگے جی کہ اب وہاں پر ایک نئی ٹیکنالوجی انہوں نے متعارف کروائی ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی والیٹ، کوئی کارڈ لے کے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھوں کا نقشہ، آپ کے چہرے کا نقشہ اب یہ بینک اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے۔ جہاں پر بھی جائیں گے سکینرز لگے ہوئے ہیں، آپ ہاتھ رکھ دیں، یہ چہرہ دکھا دیں، جو خریدنی ہے چیز وہ اٹھا لیں، بینک میں سے آپ کے خود بخود پیسے کٹ جائیں گے، اس کے ادا ہو جائیں گے۔ یہ اب چائنا کے اندر آ چکی، ریبوٹ سسٹم سارا آ چکا ہے، کسی بندے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا اتنی ترقی کر سکتی ہے تو خود تصور کرو جب مالک انعام عطا فرمائے گا تو کتنے ایڈوانس لیول پہ عطا فرمائے گا۔ ہاں جی، یہاں پہ آج ڈپازٹ کریں، یہاں پر آج جمع کریں، کل کو اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر حساب کے عطا فرمائے گا۔ پھر اب ظاہری بات ہے آج کل یہاں پہ کپڑوں کا بڑا وہ ہوتا ہے، کسی بھی آپ اچھے اسکول میں چلے جائیں وہ بغیر وردی کے آپ کو نہیں گھسنے دیتے، بڑے ادارے میں چلے جائیں ان کا ایک پورا ڈریس اپ ہوتا ہے، پورا سوٹ ہوتا ہے، اور جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں تو وہ بھائی ان کے جوتے، ان کے کپڑے، ان کے وہ بڑے ہائی لیول کے ہوتے ہیں۔ اب جنتیوں کو کیا ملے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ الانسان بھی کہراتی ہے کہ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضہ، ان پر باریک ریشم کے سبز اور موٹے کپڑے ہوں گے اور چاندی کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے، چاندی کے، سونے کے کنگن ہاتھوں میں ہوں گے۔ آج کل گھڑیاں بڑی بڑی، وہ ایک بندے نے دکھایا، یہ گھڑی دیکھو، میں کہا ہاں، کہتا جی یہ کتنے کی ہوگی؟ میں نے کہا مجھے تو کوئی انداز نہیں۔ کہتے کہ لگاؤ، گیس لگاؤ کتنا ہوگی؟ میں نے اپنی طرف سے بہت بڑی چھلانگ لگائی، میں نے کہا 5-1 لاکھ روپے کی ہوگی۔ کہنے لگا 38 کروڑ روپے کی گھڑی ہے۔ 38 کروڑ روپے کی۔ میرا ایک دفعہ ہوش اڑ گیا، میں کہا 38 کروڑ روپے کی صرف یہ چیز ہے؟ کہتا ہاں جی۔ میں کہا 38 کروڑ ہے چسی پورا محلہ خرید رہی ہے، تو صرف اینی جی گھڑی پائی پھردا ہے۔ کہندا بس تہاڈی سوچا اتھوں تک رہنی ہے۔ تو جو ہمیں وہاں پہ پروٹوکول دیا جائے گا نا جی، وہ ایسا دیا جائے گا کہ اس لباس جیسا لباس کوئی نہیں ہوگا، اور ان زیورات جیسے زیورات کوئی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ پہنائے گا۔ ہاں، اور یہ ساری قرآن کی آیات میں آپ سے کوٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اس کے بعد اب یہ لباس بھی ہو گیا، گھر بھی ہو گیا، سارے سلسلے بھی ہو گئے۔ اب جو عام روٹین میں معمولات ہوں گے، یعنی مومنین کوئی باغ سے آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ہر جگہ پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے چلے جائیں۔ اور وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو آج اللہ اور اس کے رسول کا کلام سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں، ہے نہیں؟ وہاں پہ بھی سبحان اللہ کہتے رہیں گے۔ تو آپ بھی جب کوئی بات سنا کریں کہہ دیا کریں، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ جنت کا کلام ہے، جنتیوں کا کلام۔ پھر اور اسی طرح وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح، تقدیس، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ یہ بیان کرتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیس اور تحمید، اور یہ جو اہل جنت پھر جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ داخل ہوتے وقت بے ساختہ کہہ اٹھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک۔ جنت کی جب نعمتیں دیکھیں گے، پہلی نظر جب پڑے گی تو ظاہر بات ہے جناب، وہ ایک روایت میں نے پڑھا تھا، اللہ اکبر، جو سب سے آخری مسلمان ہے نا جی، جو جہنم سے اپنی سزا پا کے جنت میں جائے گا،
اور وہاں پہ روح المان کو دیکھے گا اور وہ نظارے 70,000 سال تک وہ دیکھتے ہی ہے. اتنی حیرانگی اور تعجب کی بات ہو. اور سبحانک اللہم و بحمدک پھر تو بنتا ہی نہیں. واہ سونے تیری قدرتاں، تیری شاناں، تیری عظمتاں، تیری پاکیزگیاں. ہاں جی. پھر اللہ وحدہ لا شریک کے فرمان کے مطابق والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم سلام علیکم سلام. جس بھی دروازے سے گزریں گے، جس بھی جنتی کے محل سے فرشتے گزریں گے، سارے کہیں گے السلام علیکم السلام علیکم، ملک صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، السلام علیکم السلام علیکم. فرشتے سلام کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرتے رہیں گے. اور آج دنیا گنگناتی ہے چلتے ہوئے، ہر ایک کی اپنی مستی ہوتی ہے. تو وہاں پہ مستی میں ہم کیا کہیں گے؟ وہاں پہ مستی میں کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر. یہ رات کو میں نے بیٹھ کے کچھ حوالہ جات اور قرآن سے تھوڑی سی آیات مقدسات کو ترتیب دیا. اتنے مختصر سے وقت میں اگر تذکرہ صرف جنت کا، جنت کی نعمتوں کا کر دیں تو پھر تو بابو کیا ہی بات ہے. میرے رب نے بہت کچھ عطا فرمایا. یعنی قرآن پاک کے اندر ہر اس شخص کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ ملے، میں چاہتا ہوں یہ جو میں محنت کر رہا ہوں مجھے اس کا صلہ ملے، تو میرے رب نے اس کے صلے کا ذکر کیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں لالچ. انسان دو چیزوں سے ہی عمل کرتا ہے، یا لالچ کی وجہ سے یا پھر ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. ہاں جی، مار پڑے گی، نقصان ہوگا. تو جو لالچی ہیں ان کو جنت کا لالچ دے دیا گیا. بڑی ذات ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے. بس خوف زدوں کہیں جملے کی پکڑ نہ ہو جائے. ہاں جی، انعام کی لالچ کہہ لیں، انعام کی لالچ کہ مجھے انعام کیا ملے گا، میں پہلی پوزیشن لے کے آؤں گا، مجھے کیا انعام ملے گا. تمہیں شیلڈ ملے گی، تمہیں یہ ملے گا، اسکالرشپ ملے گی. تو یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو اچھے مارکس لے کے آئے گا اس کو ہم جنت میں محلات دیں گے. یہ جو میں نے تفصیل سے ذکر کیا. اور پھر جو ہیں ذرا تھوڑے سے بگڑیل بچے تو ان کو تھپڑ بھی مارنا پڑتا ہے، ڈنڈا بھی پھیرنا پڑتا ہے. اور مار کے خوف سے وہ میری کلاس نے جی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بڑی نہ یہاں تک کیا ہوا تھا. میں نے ایک ڈنڈا ٹیپ لگا کے رکھ لیا، میں کہوں جڑا اتنے شرارت کروں ڈنڈا پائے گا. وہ ڈنڈے کے خوف سے ساری کلاس سیدھی ہوگی. تو بچے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا ڈنڈا دکھانا پڑتا ہے. تو ان کو فرمایا گیا کہ جہنم ہوگا بھائی، عذاب یہ عذاب یہ عذاب یہ عذاب یہ عذاب یہ چیزیں. کبھی زندگی رہی تو وہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے میں عرض کروں گا کہ جہنم کے اندر اللہ کیا کیا پھینٹیاں اور کیا کیا سزائیں تیار فرمائی ہیں. ہاں جی. تو ماننے والوں کے لیے جنت، جو نہیں ماننے والے ان کے لیے جہنم کا خوف. اللہ اکبر. حضرات انبیاء اس سے بالا تر ہے. ان کو نہ جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. حضرات انبیاء صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ان کی شان تو پھر کیا ہی بات ہے نا جی. ہم تو بھائی انبیاء کا ان کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتے. ہم تو امتی لوگ ہیں، اور وہ بھی صدیوں بعد آنے والے گناہ گار ترین لوگ، اتنے خوفناک زمانے کے اندر. آج ہم اپنے ماں باپ کا زمانہ دیکھیں، 50 سال 100 سال پہلے کا زمانہ دیکھیں تو اتنے لوگ شریف، اتنے سادہ، اللہ اکبر. اور آج ہم 100 سال کے بعد آج 2025 کا دیکھیں، مکار لوگ، یار لوگ، اللہ معاف کرے، نمک کھا کے نمک حرامی کرنے والے لوگ. آج تو زمانہ بدل گیا نا. تو میں خود سوچتا ہوں 14 صدیاں پہلے صحابہ کا عشق کس مقام پہ ہوگا، پھر حضرات اولیاء اللہ کا عشق کس مقام پہ ہوگا. جب حضور سیدی عبدالقادر جیلانی گیلانی المعروف حضور غوث اعظم تھے، وہ زمانہ کیسا تھا؟ شیخ سعدی کا زمانہ کیسا تھا؟ حضرت بہلول دانا کا زمانہ کیسا تھا؟ حضرات اہل بیت اطہار کا زمانہ کیسا تھا؟ کیا خوبصورت دور تھا. اور دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان اعمال کی وجہ سے نہیں، خالصتاً اپنے فضل کی وجہ سے ہمیں جنت عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا